حاصل ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے کیا، کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور خود قرآن کا بھی تعارف حاصل ہو جائے، کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس طرح نازل ہوا، کون سی آیتوں کا کیا حکم ہے، اس میں ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، کن آیتوں پر عمل ہوتا ہے، کن آیتوں کا عمل اٹھا لیا گیا، یہ ساری تفصیلات میں شروع میں ہی عرض کر دوں گا۔ تو آج الحمدللہ درس کا پہلا سبق ہوگا۔ میں وحی کی تعریف عرض کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ دنیا میں ہم انسان آئے ہیں، یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، یہ گھر ہمیں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، امتحان کی جگہ بنائی ہے، یہ ہمارا امتحانی سینٹر ہے، ہم کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا اصل گھر کیا تھا؟ وہ گھر تھا جہاں سے ہماری اماں اور ہمارے ابا کو نکالا گیا، یعنی جنت، وہ ہمارا اصلی گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اماں اور ابا کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تم عارضی گھر کی طرف چلو، وہاں پر میں تمہیں کچھ ہدایات، کچھ احکامات وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا، جو میرے احکامات پر عمل کرے گا پھر مرنے کے بعد میں اس کو اس کے اصلی گھر پہنچاؤں گا، یعنی جنت۔ جو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کو اس کے اصلی گھر جانا نصیب نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر ایک اور خطرناک گھر بنایا گیا ہے جس کا نام ہے جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی ہمیں بتلا دیا، جب آدم علیہ السلام کو ابھی روئے زمین پر اتارا نہیں تھا پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جاؤ تم اب روئے زمین پر، وہاں پر میں تمہیں کچھ ہدایات، کچھ احکامات دوں گا، جو ان کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، جو ان احکامات کی اتباع نہیں کرے گا اس کے لیے پھر جہنم ہے جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو بہرحال جب انسان دنیا میں آیا ہے، چاہے عارضی طور پر ہی آیا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال لازمی بات ہے وہ کرے گا کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرے اس کے لیے اس کو علم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے لیے جو انسان کو مواقع دیے ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ ان تین چیزوں کے ذریعے وہ علم حاصل کرے کہ میں نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال سے میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کے تین ذریعے دیے۔ نمبر ایک ہے حواس، جس کو حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے، مثلا ناک، کان، آنکھ، اعضاء، زبان وغیرہ، ان چیزوں کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے سن کر، کسی کا ہوتا ہے سونگ کر، کسی کا ہوتا ہے چکھ کر، کسی کا علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر۔ ایک ذریعہ ہے حواس کا۔ پھر انسان پر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جہاں پر حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذریعہ دیا انسان کو عقل کا، کہ وہ عقل کے ذریعے اس چیز کا علم حاصل کرے۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے انسان پر کہ جہاں پر نہ حواس کام کرتے ہیں نہ عقل کام کرتی ہے، تو وہاں پر تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ دیا وحی کا۔ اب حواس کا کیسے؟ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، آنکھ دیکھ کر بتا دیتی ہے یہ دیوار ہے، ہمیں دیوار کا علم حاصل ہوا دیکھ کر، یہ حواس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا۔ نرم ہے یہ سخت ہے، یہ ہم چھوئیں گے ہمیں پتا چل جائے گا، یہ بھی علم ہمیں چھونے سے مل گیا۔ تو غرض ہے کہ حواس میں پانچ چیزیں آ جاتی ہیں، کسی نہ کسی ایک چیز سے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھنی ہو، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے یا کڑوی ہے، تو آواز والی ہے یا غیر آواز والی ہے، جو بھی ہے یہ حواس کے ذریعے ہمیں اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں حواس کام نہیں کیا کرتے، وہاں پر پھر اس ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا دیوار سفید ہے، یہ تو میری آنکھ نے بتا دیا۔ دیوار کو بنانے والا کون سا انسان ہے؟ میرے حواس میں سے کوئی چیز بھی یہ کام نہیں کر کے بتا سکتی کہ اس کو بنانے والا فلاں ہے۔ ہاں، اس کے لیے پھر ایک ذریعہ عقل کا استعمال ہوگا، عقل کے ذریعے مجھے پتا چلے گا کہ فلاں انسان نے اس دیوار کو بنایا ہے۔ اب اس دیوار کو استعمال میں نے کیسے کرنا ہے، یہ علم مجھے نہ حواس بتا سک رہے ہیں نہ مجھے عقل بتا سک رہی ہے کہ میں اس کو جائز طریقے سے استعمال کروں یا ناجائز طریقے سے استعمال کروں،
کسی کا حق غصب کر کے بیٹھ جاؤں یا اس کو حقدار کو اس کا حق دے دوں، میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ علم ہمیں وحی کے ذریعے پتا چلے گا۔ تو وہی انسان کے علم کی ایک ایسی ضرورت ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ انسان کا علم ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے۔ اب بات یہ وہی کہتے کس کو ہیں، اس سے پہلے ایک بات سمجھو، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی، عربی میں بھی، تقریباً ہر زبان میں ہی استعمال ہوتے ہیں، معنی ان سب کا ایک ہی ہے، لیکن حقیقت میں اور مرتبے میں اور احکام میں فرق علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر وہی کس کو کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کہ غیب کی خبر خفیہ طریقے سے کسی کو دے دینا، پردے کے پیچھے، کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے، ایک شخص کو پتہ چل جائے، پردے کے پیچھے غیب کی خبر خفیہ طریقے سے کسی کو پہنچا دینا، یہ وہی کہلاتا ہے۔ اب اس سے مترادف الفاظ اور بھی ہیں، مثال کے طور پر کشف، کشف، الہام، تحدیث، وحی، ان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے تو معنی سب کا ایک ہے، خفیہ بات کو کھولنا، خفیہ بات کو پانا، خفیہ بات کو قبول کر لینا، لیکن حقیقت میں فرق ہے علیحدہ علیحدہ۔ کشف اس خبر کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی، جو یہ کشف والی قوت، غیب کی خبر حاصل کرنے کی قوت اپنی جد و جہد سے حاصل کرے، اس کے لیے اس کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، چلے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اس کے دل کی روحانیت والی آنکھ کھلتی ہے۔ پھر وقتی طور پر یہ ہوتا ہے وہ جب بھی اپنی تھوڑی سی توجہ اس پر مرکوز کرتا ہے تو اس خبر کے حالات اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، یہ کہلاتا ہے کشف۔ الہام وہ الگ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی غیب کی خبر، لیکن وہ اپنی جدوجہد سے حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ جس کو دے دے، اس کے لیے کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریاستیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی چیز ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تحدیث۔ تحدیث اور الہام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الہام اس خبر کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر انسان کے دل میں ڈال دی جائے، یہ الہام ہے۔ ایک ہوتا ہے تحدیث۔ تحدیث یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر یا آواز کی صورت میں یا بغیر آواز کے انسان کے دل میں آ کر ڈال کے چلا جائے اور آنن فانن ہو یہ سب کچھ، اس کو کہتے ہیں تحدیث۔ میں ہر ایک کی مثالیں دیتا ہوں الگ الگ۔ اور ایک ہے وحی۔ وحی وہ غیب کی خبر کا القاء ہے جو صرف انبیاء کے قلوب پر ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتا۔ اگر انبیاء کے علاوہ کسی پر ہو تو اس کا نام وحی نہیں ہے، اس کا نام الہام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ان کا فرق سمجھو۔ فرق کیا ہے؟ الہام مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح کشف ہو جانا یہ مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو بھی محنت کرے گا وہ پالے گا کشف، جو ریاضتیں کرے گا اس کی روحانی آنکھ اس کی کھل جائے گی، چاہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو حاصل ضرور ہو جائے گا۔ الہام اور کشف مسلم اور غیر مسلم دونوں کو حاصل ہو سکتا ہے، البتہ تحدیث اور وحی اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ تحدیث کا تعلق بھی ایمان والے سے ہے، وحی کا تعلق وہ تو انبیاء تو سب سے ہی افضل ایمان والے ہوتے ہیں، اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے ہر ایک کی مثال سمجھو پھر اس کا حکم بتاتا ہوں۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بزرگان دین کو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی پر توجہ ڈالتے ہیں تو ان کے دل کی خبر ان کو معلوم ہو جاتی ہے، یا اسی طرح کسی قبر پر جا کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کر پھر بتا دیں گے اس قبر والے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اندر یہ کس حالت میں ہے، یہاں تک بھی بتلا دیتے ہیں جن کا کشف تیز ہو۔ ہمارے بزرگان دین میں سے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بہت تیز تھا۔ یہ صحابہ اکرام کے جو نام بتائے گئے نا کہ سکر میں فلاں 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 صحابی کی خبر ہے، یہ ان کا کشف تھا، انہوں نے نام تک بتا دیے تھے، ورنہ جتنے بھی کشف والے تھے وہ یہ بتلاتے تھے کہ یہاں صحابی ہے، یہاں صحابی ہے، نام کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بہت تیز تھا۔ تو یہ ہے اپنی ریاضت کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے یہ قوت۔ الہام
وہ اپنی ریاضت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، وہ قدرتی طور پر دل میں القاء ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی تو بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ اکرام میں بھی، اولیاء اللہ میں بھی، یا فلاں کام ہونے والا ہے، الہام ہوا، وہی کام ہو جاتا تھا۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تحدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک نیا نام ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تحدیث کہتے ہیں فرشتہ آ کر کسی کی زبان پر بولے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوتا ہے۔ میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر کی یہ حالت تھی کہ ان کی زبان پر فرشتہ بولتا تھا۔ میں نے اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ بیان میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ ایران میں جنگ لگی ہوئی تھی، مسلمان شکست کھانے لگے تھے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور فوراً ان کو وہاں کے حالات پتہ چلے، اور فوراً وہیں پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا تھا؟ یہ تحدیث تھی، فرشتے نے آ کر فوراً القاء کیا، ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح کے 20 واقعات حضرت عمر کے موجود ہیں۔ حضرت عمر کی رائے کے مطابق 18 جگہوں پر وحی نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے علیحدہ تھی، ابو بکر صدیق کی رائے علیحدہ تھی، صحابہ کی رائے علیحدہ تھی، لیکن اللہ نے اس رائے کے مطابق وحی نازل کی جو عمر کی رائے تھی۔ بہت ساری آپ کو ملیں گی آگے چل کے، جب قرآن پاک شروع ہوگا آپ بتاتا جاؤں گا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جنازہ لگے تھے پڑھانے، عبداللہ ابن ابی کا، حضرت عمر نے آ کر ہاتھ پکڑ لیا تھا، پیچھے منافق ہے، کیوں پڑھاتے ہو اس کا جنازہ؟ اللہ ان کو نہیں بخشے گا کبھی، بھلے آپ جنازہ پڑھا لیں۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑو، مجھے 70 دفعہ بھی پڑھنا پڑے میں پڑھوں گا، میرا امت ہی ہے۔ اللہ نے وحی نازل کر دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی تو ان کا جنازہ پڑھ یا نہ پڑھ، 70 دفعہ بھی پڑھ، میں نہیں بخشوں گا ان کو۔ اسی طرح وہ جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے حکم تھا۔ حضرت عمر کا حضور نے پوچھا تھا یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو سب صحابہ نے مختلف مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دو قیدیوں کو۔ حضور نے اس رائے کو پسند کیا، لیکن حضرت عمر کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ ایسا کرو جو جس کا رشتے دار ہے وہ اس کی گردن اڑائے۔ میرا ماموں ہے میں اس کی گردن اڑاؤں، آپ کا چاچا ہے آپ اس کی گردن اڑائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہ تو بڑا سخت دے رہا ہے، ایسے کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت عمر کی رائے کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ اتنے غصے میں تھا، اگر عذاب آتا ہم سب برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے سوائے عمر کے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عمر نے پکڑ کے مقام ابراہیم پہ روک لیا جب طواف سے فارغ ہوئے۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ایسے کیسے کر لیں گے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھو۔ تو یہ تھا تحدیث، سمجھے نا، فرشتہ فوراً القاء کرتا تھا، فوراً وہ چیز ہوتی تھی، تو یہ کہلاتی ہے تحدیث۔ اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، یہ صرف ایمان والے کے ساتھ خاص سے کافی کو یہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک ہے وحی کے لیے صرف نبی ہونا، انبیاء ہونا شرط ہے، انبیاء کے علاوہ کسی پر نہیں اترا کرتی، اور وحی کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے نبوت کا، وحی آنے کا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب دجال ہے۔ یہ حدیث شریف میں کلیئر لفظوں میں اور قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ جو موجود ہے، اس چیز سے یہ بخوبی ہے پتہ چل جاتا ہے یہ عقیدہ۔ خیر، اب ان چیزوں کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی کشف کرتا ہے یا اس کو الہام ہو جاتا ہے، کیا یہ کشف اور الہام شرعی لحاظ سے حجت ہے یا نہیں ہے؟ اور وحی اگر کسی کو ہو جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے، وہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں عرض کروں گا۔ دیکھو، وحی جب نازل ہو جائے، وحی کے نازل ہونے کی مختلف صورتیں وہ بھی میں آگے بتلا دوں گا۔ وحی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، قطعیت ہوتی ہے، اس میں ظن نہیں ہوتا، شک والی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ، وحی کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کشف ہے، الہام ہے، تحدیث ہے، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس کی مرضی ہے وہ اس بات پر عمل کر لے، اس کی مرضی ہے وہ اس بات پر نہ عمل کرے۔ اگر وہ عمل کر لے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگر وہ نہ کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ سب اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کا کشف یا الہام شریعت کے موافق ہو۔
اگر شریعت کے مخالف ہوا تو اس کشف یا الہام پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، اس کو ترک کرنا فرض ہوگا۔ ہاں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے پھر اس کی مرضی ہے، جو جس نے یہ کشف کیا ہے یا جس کو الہام ہوا ہے اس کی مرضی ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کا پھر بھی اس کو حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، کئی لوگ بتلا رہے ہوتے ہیں یار فلاں نے فلاں کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دو وہ یوں کر لیں، یہ خواب حجت نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں ان کی مرضی ہے، اگر شریعت کے موافق ہے وہ خواب، اگر نہیں ہے تو پر عمل بھی نہیں کرنا، سمجھے نا؟ تو جیسے مثال کے طور پر ابھی وہ یہ فلسطینی مجاہدین کے لیے جو بائیکاٹ چل رہا تھا اسرائیل کے خلاف، اس میں ایک کلپ بہت وائرل ہوا، فلاں عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کرو۔ تو یہ لازمی حکم نہیں ہے، جس عالم نے دیکھا ہے وہ بھلے کرے، لیکن ہمارے لیے اس کا خواب دیکھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے موافق ہے اس کا کام، اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو اچھی چیز ہے، نہیں بھی کریں گے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے جو خواب دیکھا وہ کشف یا الہام کے دائرے میں تو آتا ہے لیکن وحی کے دائرے میں نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ الہام اور کشف اور وحی میں یہ فرق ہے، وحی سے جو حکم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ اچھا، وحی کی مختلف صورتیں، اور اسی طرح جو صورتیں وحی کی ہیں وہی الہام کی بھی ہیں۔ کبھی خواب کے ذریعے آتی ہے وحی، کبھی جاگنے کی حالت میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، خواب کی حالت میں بھی کبھی آواز آ جاتی ہے، کبھی کوئی حقیقت میں روپ آ جاتا ہے، کسی بھی بندے کا روپ آ جاتا ہے۔ بارہ نبی جب اس طرح دیکھے تو وہ وحی ہی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کے جاگ کر جو اس پر حکم ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ جس طرح جاگنے کی حالت میں نبی پر وحی ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا خواب ہو اس پر بھی عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کی مثال، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، کیوں؟ نبی تھے، نبی کا خواب حجت ہے۔ اگر کوئی امتی کو الہام ہو جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کبھی بھی اس پر عمل نہ کرے، یہ حرام ہے اس کے لیے، کیوں؟ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، کسی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف بات پر کبھی بھی اس کو عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب پتہ چلا وحی اور غیر وحی کا فرق، الہام غیر وحی ہے، وحی یقین کا فائدہ دیتی ہے، الہام جو ہوتا ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ ظن پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوتا، قطعیت پر عمل کرنا لازمی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی ہے، خواب میں بھی دیکھے اس کے اوپر بھی عمل کرنا لازمی ہے، جاگتے ہوئے دیکھے اس پر بھی عمل کرنا لازمی ہے۔ الہام بھی ایسا ہی ہے، کوئی خواب میں اگر دیکھے شریعت کے مطابق ہے تو بھلے وہ خود عمل کر لے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو خود بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کئی پیروں فقیروں کے قصے ہوتے ہیں نا، وہ بابا جی نے کہا تھا اپنے بیٹے کے سر میں کیل ٹھوک دے، وہ کیل سچ میں ٹھوک دیتے ہیں۔ فلاں کو الہام ہوا تو اس نے خواب دیکھا تھا، ایسے خواب یہ شریعت کے خلاف ہے، ان کے اوپر کوئی عمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے وحی کی، وحی کتنے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی اور وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ پہلے سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ صالحہ سے وحی کا آغاز ہوا تھا۔ رقیہ صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ سچے خواب آنا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھا کرتے تھے دن میں وہی کچھ ہو جایا کرتا تھا، اس کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے، سچے خواب کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے سچے خواب بھی وحی کا 40واں حصہ ہے، وحی کو 40 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک حصہ بنتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کو سچے خواب آنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ رات کو جو خواب میں دیکھا کریں گے صبح ان کے ساتھ سچ میں وہی ہوا کرے گا، سچے خواب کثرت سے آنے لگ جائیں گے، یہ قیامت کے بہت قریب ہونے کی علامت ہوگی۔ خیر بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں سے وحی کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ جو اصلی شکل میں جو وحی آئی ہے وہ سب سے پہلے غار حرا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی۔ وہ اس طرح آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے، ایک بندہ آیا میرے پاس، اگر مجھے اس نے کھڑا کیا، کھڑا کر کے میرے سینے سے اپنا سینہ لگا کر اس نے مجھے بیچا، زور سے بیچا، اتنا بیچا کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا، میرا دم نکلنے لگا۔ پھر اس نے مجھے یکدم چھوڑا اور کہنے لگا اقرا، پڑھ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اس نے پھر دوبارہ پکڑا، پھر بیچا، پھر چھوڑا، کہا پڑھ۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ پکڑ کر بیچا، اتنا زور سے بیچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دم نکلنے لگا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہنے لگا پڑھ، اقرا، پڑھ۔ تو میں نے کہا ما انا بقارئ، تو اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو بھی تھا فرشتہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا، چلا گیا۔ اس کی ہیبت، اس کا گھٹنا، مجھے دبانا مجھے اتنا خوفناک لگا کہ میرے بدن پر کب کب کی تاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوڑتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور اس کو آ کر کہنے لگے زمین اڑی، مجھے کمبل اڑاؤ، بخار ہو گیا تھا، سردی لگنے لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے کمبل اڑایا اور پوچھا کیا ہوا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا افاقہ ہوا تو حضور نے بتایا میرے ساتھ غار حرا میں یہ کچھ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک کزن ہے ورقہ بن نوفل، وہ تورات و انجیل کا عالم ہے، آؤ میں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں، اس کو بتاتے ہیں شاید وہ کچھ بتائے کیا ہوا ہے یہ۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، یعنی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا، مبارک ہو تجھ پر بھی وحی آئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی اس نے پیشن گوئی کر دی کہ دکھ کی خبر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تیری قوم تجھے تیرے گھر سے نکال دے گی، اب تجھ پر تکلیفیں آنا شروع ہو جائیں، اگر میں زندہ رہا میں تیرا ساتھ دوں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، زندہ نہیں رہا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم رہا، یہ تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 3 مہینے، بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے تک وحی نہیں آئی۔ یہ جو زمانہ جس میں وحی نہیں آئی اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، فطرت کا زمانہ۔ اس زمانے میں وحی نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وحی آئی تو میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی روپ میں دیکھا، اس نے زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا پور کیا ہوا تھا، 600 پر تھے اس کے، اور وہ وحی لے کر آیا تھا اور آ کر کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت ہیبت زدہ ہو گیا تھا یہ کیفیت دیکھ کر۔ تو وحی کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت حشام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی جب اترتی تھی تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت خوفناک گھڑی ہوتی ہے جب مجھ پر وحی اترتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحی ہے، اس کی ٹون کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، تم یوں سمجھو کہ جیسے پتھر کے اوپر زنجیر رکھ کر کھینچی جائے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے بجنے کی، اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ آواز بند ہو جاتی ہے تو سب کچھ مجھے حفظ یاد ہو جاتا ہے اور میری زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس شکل میں وحی آتی ہے یہ مجھ پر بہت گران گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرشتہ انسان کے روپ میں لے کر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وحی مجھ پر بہت آسان ہوتی تھی، یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اور اکثر کر کے جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر انسانی روپ میں آتے تھے تو ایک صحابی ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، اکثر کر کے ان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو صحابہ بھی ہکے بکے رہ جاتے تھے کہ ایک مجلس میں داہیہ کلبی دو کیسے آ گئی، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، پتہ نہیں چلتا تھا اوریجنل کون سا ہے۔ تو جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ وہ تو جبریل علیہ السلام پہ چلے گئے۔ اور کبھی کبھار صرف آواز آیا کرتی تھی، آواز دل میں القاء ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل جاتا تھا۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آیا کرتے تھے، اس کے ذریعے وحی آ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس دنیا میں کبھی نہیں سنی۔ ہاں البتہ جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، بیچ میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوا کرتا تھا اور اس دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا کیا ہوا۔ ہمارے نبی کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آ کر
گفتگو میں کبھی بھی مخاطب نہیں کیا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی. کبھی کبھار پردے کے پیچھے آتی تھی, کبھی کبھار صاف نظروں میں جبریل علیہ السلام نظر آتے تھے, کبھی کبھار انسانی روپ میں نظر آ جاتے تھے. یہ مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتائی ہیں وحی کی کہ ان طریقوں سے وحی آیا کرتی تھی. اب ابتدائی طور پر وحی کی دو قسمیں, ایک ہے وحی مطلوع, ایک ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کس کو کہا جاتا ہے؟ وحی مطلوع اس وحی کو کہا جاتا ہے جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کی گئی ہے, جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں. اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. غیر مطلوع وہ بھی وحی ہے, لیکن وہ وحی ہے کہ جس کو ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے. البتہ احکامات ثابت ہونے میں دونوں ایک جیسی ہیں. وحی مطلوع سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے, وحی غیر مطلوع سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے. وحی مطلوع سے بھی واجب ثابت ہوتا ہے, وحی غیر مطلوع سے بھی واجب ثابت ہوتا ہے. وحی مطلوع سے بھی سنت ثابت ہوتی ہے, جواز ثابت ہوتا ہے. وحی غیر مطلوع سے بھی ثابت ہوتا ہے. غیر مطلوع کس کو کہیں گے؟ احادیث کو. احادیث ساری غیر مطلوع ہے, لیکن حکم دینے میں, فرضیت ثابت کرنے میں, واجبت ثابت کرنے میں, سنت ثابت کرنے میں, مستحب ثابت کرنے میں درجہ ان کا برابر ہے. بس صرف اتنا فرق ہے کہ جو مطلوع ہے وہ نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں, جو غیر مطلوع ہے وہ نماز میں تلاوت نہیں ہوتی. وہی ہے, وہی ہونے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ بات میں اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں فتنے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا, وہ کہتا ہے وہی صرف قرآن ہے, حدیث وہی نہیں ہے. حدیث وہی نہیں ہے. ہم سوال ان سے یہی کرتے ہیں, بنیادی سوال ہے ہمارا, اگر قرآن وہی ہے تو اس کا وہی ہونا آپ کو کیسے پتا چلا؟ لازمی بات ہے ہمیں یہی کہنا پڑے گا. جواب اس کا یہی ہے, حدیث کے ذریعے پتا چلا. تو پھر حدیث کی تو ضرورت پھر بھی پڑ گئی, حدیث کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو جو منکرین حدیث ہیں وہ حدیث والی جو غیر مطلوع وحی ہے اس کو وحی نہیں تسلیم کرتے. یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں, وہ بھی وحی ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بولا کرتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہا کرتے. تو پتہ چلا کہ قرآن بھی وہی ہے, جو حدیث ہے وہ بھی وہی ہے. فرضیت بھی دونوں سے ثابت ہوتی ہے, سنیت بھی دونوں سے ثابت ہوتی ہے, احکام میں بالکل برابر ہے, ان میں کوئی فرق نہیں. صرف فرق آ جا کر اتنا ہے, جو وہی مطلوع ہے وہ نماز میں تلاوت ہوتی ہے, جو وہی غیر مطلوع ہے وہ نماز میں نہیں تلاوت ہو سکتی. باقی کسی درجے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تھی وحی کے بارے میں تمہیدی طور پر بات. کل انشاءاللہ قرآن مجید کے اور رموز وغیرہ عرض کر دوں, وہ وقت کافی ہو گیا. کل سے انشاءاللہ وقفہ سوالات بھی ہوگا, اگر کوئی سوال کرنا چاہے 5 منٹ کا وقفہ دیں گے, پھر 5 منٹ کے لیے تھوڑا اللہ کا ذکر کریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے. آج براہ راست دعا کریں. تصرف کیا ہے؟ تصرف کشف ہی کی طرح ایک قسم ہے جس کو مسلمان بھی کر سکتا ہے, غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. وہ ایک قوت خیالی کو کنٹرول کرنا ہے. کشف اور تصرف میں تھوڑا فرق یہ بھی ہے کہ کشف کا تعلق جو ہے روحانیت کے ساتھ ہے, جبکہ تصرف کا تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے. اپنی نفسانی طاقت کو کنٹرول کر لینا یہ تصرف کہلاتا ہے. اپنی روحانی طاقت کو کنٹرول کر لینا یہ کشف کہلاتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر, باقی چیز تقریباً رزلٹ نکالنے میں ایک ہی جیسی ہے. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو, دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.